السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فغن ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہماری مساجدوں پر 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں پر پابندی ہے، تراویح نہیں ہو پا رہی ہے، اور کاروبار بھی بہت بری طرح سے متاثر ہیں سب کے۔ الغرض کی روزمرہ کی زندگی پورے طور سے ڈسٹرب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور پھر ماہ رمضان کے فیضان اور فضیلتوں کے کہنے ہی کیا، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور اس مہینے میں اجر و ثواب بھی بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک احادیث مبارکہ کے مطابق ایک بار درود پاک پڑھیں تو 70 لاکھ، تو 1 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ایک احادیث مبارک میں آیا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا کہ غیر رمضان میں 1 لاکھ مرتبہ کہنے پر جتنا مؤثر آتا ہے۔ الغرض کی ثواب کا درجہ بے پناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ثواب میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتوں روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے رہتے ہیں۔ الترغیب والترہیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار کے وقت تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، یقین جانیے آپ جو اور بھی عبادت کرتے ہیں، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو سب کو نظر آتی ہے کہ آپ نے نماز ادا کی۔ آپ نے اگر حج کیا تو وہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو نظر آتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ حج کیا جا رہا ہے، فلاں شخص حج کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو بھی نمایاں ہوتی ہے۔ تقویٰ یعنی آپ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ بھی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو چھپی ہوئی باطنی عبادت ہے۔ جب تک روزے دار خود اس پر اپنا رد عمل نہ کرے یا بتائے نہ، یا افطار کے وقت بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کون شخص روزے سے تھا یا نہیں تھا۔ بڑے بڑے افطار کی محفلیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر لوگ افطار کرنے کے لیے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے اور یہ کسی پر ظاہر نہیں ہوتا، اور یہ صرف اسی کو علم ہوتا ہے جو روزہ رکھے ہوئے ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا میں یہ اجر دوں گا، اس کا، اور نماز، حج، زکوٰۃ اور تقوی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اس کے عوض میں یہ تمہارے ساتھ نیکیاں اور تمہاری لیے بہتریاں میں نے منتخب کر کے رکھی ہیں اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہاری روزے کی مشقت کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب آپ خود سوچیں، جس روزے جیسی عبادت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہو تو اس کے مقام اور منزلت کیا ہوگی، اور اس میں جس میں میرے رب کی اتنی زیادہ رحمت شامل حال ہو تو یقیناً وہ عبادت سب سے زیادہ افضل اور اولیٰ ہوگی۔ جیسا کہ احادیث پاک میں مدینے کے سلطان آقا دو جہاں سرور کونین کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا
100 پیسوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے عبادتوں میں چھپا کر عبادت کرنا، اور روزہ جیسی عبادت باطنی عبادت ہے، اس لیے اسے چھپا کر ہی کیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید القرآن الکریم اسی ماہ میں نازل فرمایا، اور چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان علی شان ہے کہ قرآن مجید میں ہم نے جو ہے رمضان کا مہینہ، یہ قرآن پاک کے دوسرے پارے کی البقرہ کی یہ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی واضح طور پر صاف طور پر بتایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار ہو جاؤ۔ باحوالہ کنز الایمان۔ رمضان المبارک کی تعریفیں بے شمار ہیں، بے پناہ کتابیں، بے پناہ اس پر لکھا گیا، اور اللہ کے مقرب انعام یافتہ برگزیدہ بندوں نے اس پر بہت سارا ذکر و فکر بھی کیا۔ بے شمار کتابوں میں جب ظاہر سے بات ہے کہ یہ ہماری عبادت کا ایک بہترین عبادت کا یہ حصہ ہے، تو ظاہر ہے اس کا ذکر القرآن الکریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور پھر اللہ کے مبارک وہ بندے، انعام یافتہ بندے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، ان بندوں کی بھی تصنیفات میں اس کا بہت سارا ذکر ہے۔ اور اس کی تعریف میں آیت مقدسہ کے حصے میں ہے کہ شہر رمضان الذی، بقرہ میں ہی ہے، سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 میں، شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہم اللہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ کسی بھی گھر جیسی چیز سے ماورا ہے، پاک ہے، کیونکہ اس کو کسی گھر کی یا جسامت جیسی کوئی چیز سے وہ دور ہے، اس لیے اللہ تبارک، لیکن پھر بھی کعبۃ اللہ کی مسجد کو ہم لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، اور وہاں پر صرف اسے اس لیے بیت اللہ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہی کام ہوتے ہیں، اسی لیے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ یہ ہے جس میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں، وہ رمضان المبارک ہے، اور اس میں کیا اللہ کے کام ہوتے ہیں؟ روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح وغیرہ ادا کی جاتی ہے، تلاوتیں کی جاتی ہیں، زکوٰتیں دی جاتی ہیں، صدقات کیے جاتے ہیں، لوگوں کو گھروں پر بلا کر اور بڑی بڑی محفلوں میں افطار کرایا جاتا ہے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے نیک کاموں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان سے مشتق ہے، یعنی رمضان سے لیا گیا ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے اور بھادوں میں 4، پھر آষاڑھ میں 1، اور اس سے کھیتیاں پک جاتی ہیں۔ تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہتی ہیں، اور پھر رمضان کے مبارک ماہ میں ان تمام نیکیوں کی فصل لہلہانے لگتی ہے، اور رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا ہوتا ہے۔ اور یہ
جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ ہمارے کی گئی مشقت کا ہی صلہ ہوتی ہے۔ پھر رمضان المبارک جو ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے گرمی یعنی جلنا، کیونکہ اس سے مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ یہ گناہوں کو جلا دینے والا ہے۔ جب ظاہر ہے آدمی روزہ رکھے گا تو سچ بولے گا، نمازیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، دیگر نیک اعمال کرے گا، تو یقیناً یہ گناہوں کو جلا دینے والی شے ہے، اس لیے اسے رمضان کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام منسوب ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہا گیا، جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا تب جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاول کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نیا نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے ہی رمضان بہت سی ہمارے بیچ یہ موجودہ رمضان بہت سے خوبیوں کا جامع ہے، یعنی اس کے اندر بے شمار خوبیاں پنہاں ہیں، اسی لیے اس کا نام رمضان المبارک ہوا۔ بحوالہ تفسیر نوعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے، نیک راہ پر چلنے اور دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، مکمل اور صحیح زکوٰۃ ادا کرنے اور صدقات دینے اور صدقہ فطر وقت پر ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کی ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول و مقبول فرمائیں، اللہم آمین۔ ہم سب کو وہ جو ہمارے جو دلی ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری مرادیں ہیں، جو ہماری امیدیں ہیں، جو ہماری حسرتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس ماہ رمضان کے صدقے قبول و مقبول فرما لے اور ہم سب کو بامراد کر دے، اللہم آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ اس کا اگلا پارٹ آپ اگلے ویڈیو میں ضرور دیکھیں۔ میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔